نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل صدق الله العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے یسألونک عن الشہر الحرامی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں عزت والے مہینے کے بارے میں، حرمت والے مہینے کے بارے میں۔ اس ماہ میں لڑائی کرنا کیسا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ 4 ماہ ایسے تھے جن میں لڑائی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ بات طے شدہ تھی کہ ان 4 ماہ کے اندر کوئی بھی فریق قتال، لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، جن میں سے 3 ماہ اکٹھے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم یہ تھے، اور 4تھا ماہ رجب المرجب کا تھا۔ اب حضور علیہ السلام کو ان 4 ماہ کے اوپر بھی اسی انداز سے ان کافروں کے ساتھ جو عہد معاہدہ تھا اس کے مطابق پابند تھے۔ بعد میں سورۃ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ اب اس آیت کا شان نزول یہ ہے، حضور علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی، کافر مشرک مسلمانوں کو ایک علاقے کے اندر تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے پھوپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک مختصر لشکر بھیجا کہ جاؤ اور جا کر ان مسلمانوں کی حفاظت کرو، اور جو لوگ انہیں تنگ کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں انہیں روکو، اگر وہ لوگ نہ رکیں تو ان کا مقابلہ کرو۔ اب یہ حضرت عبداللہ ابن جحش لشکر کو لے کر اس علاقے میں پہنچے۔ علاقے والوں کی اشتعال انگیزی، ان لوگوں نے مختلف طور طریقوں کے ساتھ آپ کے صحابہ اکرام کے ساتھ جھگڑے کو، لڑائی کو طول دینا شروع کر دیا۔ صحابہ اکرام کو بھی اندازہ تھا کہ یہ مہینہ جمادی الثانی کا ہے، لیکن تاریخیں اس کی آخری تھی۔ اب جب ان لوگوں نے اشتعال انگیزی کی تو صحابہ اکرام نے بھی انہیں جواب دیا، جس کے نتیجے میں ان مشرکوں کے کچھ لوگ مارے گئے، مقابلے کے اندر وہ ہلاک ہو گئے۔ اب وہ دن یہ حضرات سمجھ رہے تھے کہ یہ 30 جمادی الثانی ہے، لیکن چاند نظر آ گیا تھا، وہ 1 رجب المرجب تھی۔ ان لوگوں کے پاس اور تو کوئی ہیلا اور بہانہ نہیں تھا۔ اسی بات کو لے کر انہوں نے ایک طوفان کھڑا کر دیا، پیالی کے اندر ایک طوفان کو برپا کر دیا۔ ہر ایک شہر، علاقے، لوگوں کے اندر اس بات کو پھیلایا کہ دیکھو اب مسلمانوں نے یہ کام شروع کر دیا کہ عزت والے اور حرمت والے مہینوں میں بھی جنگ اور قتال پر اتر آئے۔ اب اسی بات کو جب حضور علیہ السلام نے مختلف علاقوں سے، مختلف لوگوں سے سنا تو آپ علیہ السلام نے اس بات کا انتظار کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا قل قتال فیہ کبیر، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اس ماہ کے اندر لڑائی کرنا بہت بڑی بات ہے، اس ماہ کے اندر لڑنا بہت بری بات ہے۔
اس بات کے اوپر کہ دونوں کا اتفاق ہے کہ ان 4 ماہ کے اندر لڑائی نہیں کریں گے، ایک غلط فہمی کے اندر اگر یہ معاملہ ہو گیا ہے، لیکن اس سے بھی بڑا معاملہ وہ ہے جو ان مشرکوں نے کیا ہوا ہے، جو آپ کے مخالفین، آپ کے دشمنوں نے برپا کیا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ لوگ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے، یہ اس سے بھی بڑی زیادتی ہے، یہ اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے۔ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور وہ انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کا، یعنی جب انہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر روکا تھا تو وہ مہینہ بھی حرمت والا تھا، اسی طرح جب انہوں نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، آپ کو عمرہ اور عبادت نہیں کرنے دی، وہ مہینہ بھی حرمت والا تھا۔ والمسجد الحرام، اور انہوں نے آپ کو مسجد حرام میں آنے سے روکا تو یہ مہینہ بھی حرمت والا تھا۔ تو آپ انہیں بتائیے کہ آپ حرمت والے مہینے میں کون کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جن کے ساتھ آپ بھی اپنے عہد معاہدے پر پورے نہیں اتر رہے، آپ بھی ایسی کام کر رہے ہیں جو کہ ان مہینوں کی حرمت کے خلاف ہیں۔ فرمایا وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور انہوں نے آپ کو اپنے شہر سے نکلنے پر مجبور کیا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس بات سے اللہ تعالیٰ کے ہاں، یعنی اللہ کے ہاں آپ کے گھروں پر قبضہ کرنا، آپ کی زمینوں پر قبضہ کر لینا، آپ کو اپنے شہر سے نکلنے پر مجبور کر دینا، آپ کو نیکی کے کام سے روک دینا، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے، اس لیے کہ یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ اور دوسری اس کی تفسیر فرمایا والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ بہت بڑا ہے قتل سے۔ اب یاد رکھیں کہ اس سے مراد مختلف مفسرین نے یہ لیا کہ فتنے سے مراد شرک ہے، شرک بڑا ہے قتل سے، کیونکہ اگر ایک انسان کسی کو قتل کرے، اگر وہ غلط فہمی کے اندر ہو جائے تو پھر اس کے اوپر شریعت نے جرمانے لاگو کیے۔ اگر اس نے اسے حرام سمجھ کر کسی کو قتل کیا تو وہ اس کا ایک جرم ہے جو اس کی سزا پوری کرے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ اس جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والا بن جائے گا، لیکن مشرک نے جو شرک کیا، وہ شرک اتنا بڑا جرم ہے، وہ فتنہ اتنا بڑا جرم ہے، وہ ظلم اتنا بڑا ہے کہ وہ مشرک کبھی بھی جہنم سے نکل کر جنت میں نہیں جائے گا، حالانکہ قاتل ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والا بن جائے گا اگر وہ ایمان والا مومن ہوا۔